اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا ما انزل الی الرسول، جو اتارا گیا رسول کی طرف، ترا اعینہم، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، کہ وہ خون کے آنسو روتی ہے، مما عرفوا من الحق، یعنی اس قرآن میں سے جو انہوں نے حق کو پہچانا، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، آمنا، ہم تیرے اس کلام پر، تیرے اس قرآن مجید پر ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ دے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے تیرے کلام کی گواہی دی کہ اے اللہ تیرا یہ سچا کلام ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی شمار کر دے، ان لوگوں میں ہمارا بھی جو ہے وہ گنتی کر دے کہ ہم بھی ان کے ساتھ اس کلام حق کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ کلام حق ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا تھا تو مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے تھے، ان کی دشمنی کے باوجود، ان کے پریشر ڈالنے کے باوجود، ان کا ہر طرح سے ہر لحاظ سے دباؤ ڈالنے کے باوجود یہ نظام بڑھتا چلا گیا اور لوگ ایک ایک کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے، لیکن جس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی بالکل اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے ان کا ظلم و تشدد بھی اسی طرح بڑھ رہا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اپنے غلاموں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دے دو، تو چونکہ مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ پڑ گئی تھی تو اللہ کی زمین تو وسیع و عریض ہے، تو میرے رب نے اپنے حبیب کو یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ اے حبیب اپنے غلاموں کو بول دو کہ یہ حبشہ کی جانب ہجرت کر دیں۔ چنانچہ حبشہ یہ ایک ایسا ملک تھا جہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی اور نجاشی نامی ان کا بادشاہ تھا جو کہ مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھا۔ اب مسلمانوں نے حبشہ میں جا کر جو ہے وہ پناہ حاصل کر لی اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ نے وہاں پر بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ کیا کیا کہ انہوں نے ایک وفد بھیجا اور اس وفد کے ساتھ کچھ تحفے تحائف وغیرہ بھی ساتھ میں دے کر بھیجے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو نا تو ہم کچھ نہ کچھ اس کو ہدیہ تحفہ کوئی چیز دیتے ہیں تاکہ وہ دلی طور پر ہماری طرف جو ہے وہ اس کا رجحان ہو جائے، وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہمارا جو کام ہے وہ بھی ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور یہ جو وفد تھا مشرکین مکہ کی جانب سے یہ تحفے تحائف لے کر نجاشی کے دربار میں جا پہنچا اور وہاں جا کر کہنے لگے کہ ہمارے شہر کے کچھ باغی لوگ ہیں، بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے ملک میں پناہ لی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو دوبارہ واپس لے جائیں۔ تو نجاشی نے کہا، وہ بڑا عقل مند آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ تو یک طرفہ بات ہے، یہ تو تمہارا کہنا ہے نا، ہم ایسا کرتے ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں جو یہاں پر رہ رہے ہیں اور ان سے پورا ماجرا پوچھ لیتے ہیں کہ بھی ان کا ماجرا کیا ہے، انہوں نے مکہ کو کیوں چھوڑا ہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو بلایا گیا، اب ایک طرف مشرکین مکہ کا گروہ کھڑا تھا اور دوسری جانب مسلمانوں کا جو گروہ تھا وہ کھڑا تھا، یعنی جو مسلمان مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے وہ کھڑے تھے۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ جب کثیر لوگ ہوں تو سارے لوگ تو بات نہیں کرتے، ایک بندر ہی بات کرنی ہوتی ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی جانب سے نمائندہ بن کر انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے آخری نبی کے ماننے والے ہیں، ہم
اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم نے اپنے آبا کا جو دین تھا، جو باطل تھا، اس کو ہمیں چھوڑ دیا ہے اور دینی حق کو ہم نے اپنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی جانب چلے جاؤ، تو ہم اللہ کے حکم پر اس طرف آ گئے ہیں۔ لیکن یہ لوگ یہاں پر بھی ہمارے پیچھے آ گئے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا اور یہاں پر بھی ہمیں رہنے نہیں دے رہے۔ تو اس پر نجاشی جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ آخری رسول پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، کیا آپ کو وہ کتاب آتی ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رحمت رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی۔ جب قرآن پاک کی آیات پڑھی نا تو ان کا دل پگھلنے لگا اور موم ہو گئے، انتہائی نرم ہو گئے۔ پھر کہا کہ کیا تمہارے کلام مجید میں، کیا تمہاری کتاب میں حضرت مریم کا ذکر ہے؟ تو اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم میں سے کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی، پھر سورہ طٰہٰ میں سے جہاں پر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یہ والی آیتیں پڑھی۔ جب یہ والی آیتیں پڑھی نا تو وہ تو پگھل گئے اور کہا کہ یہ جو جتنی بھی آپ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری حق ہے۔ اور پھر وہ مسلمانوں سے اتنا زیادہ جو ہے وہ متفق ہوا اور ان کا دل جو ہے ان کی طرف مائل ہو گیا، اور پھر وہاں پر جو مشرکین مکہ کا جو وفد آیا ہوا تھا، بادشاہ نے ان کو تحفوں کے سمیت ہی ان کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ یہ لوگ بے قصور ہیں، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، تم لوگ ہمارے ساتھ دوستی رکھنا چاہو رکھو، لیکن ہمیں تم لوگ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے یہ مجبور ہیں اور یہ حق پر ہیں اور یہ اپنے مدعا میں بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ہاں جب تک ان کی مرضی ہے، یہ جب تک چاہیں میرے ملک میں رہ سکتے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو جب مسلمان مدینہ کی جانب چلے گئے تھے اور میرے آقا بھی مدینہ شریف جو ہے وہ تشریف فرما ہو چکے تھے، تو نجاشی بادشاہ نے چونکہ اس نے جب قرآن پاک کی آیتیں سنی تھی نا تو وہ اس وقت امام ہو گیا تھا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس نے سرکار کی ظاہری طور پر زیارت نہیں کی تھی، زیارت سے مشرف نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور یہی وہ نجاشی بادشاہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تھا، میرے آقا نے مدینے میں ان کا نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ یہ وہ نماز جنازہ ہے جو میت جو ہے وہ حبشہ کے ملک میں رکھی ہوئی ہے اور میرے آقا مدینہ شریف میں ان کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ خصوصیت انہی کے ساتھ خاص تھی۔ اچھا، جب کچھ عرصہ گزرا نا تو اس نے 70 افراد پر مشتمل ایک وفد سرکار مدینہ کی بارگاہ میں بھیجا۔ چنانچہ جب یہ 70 افراد کا لشکر، یہ گروہ، یہ 70 افراد جو مذہباً عیسائی تھے، جب سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، میرے آقا کا نورانی چہرہ دیکھا، میرے آقا نے ان کو قرآن مجید کی سورہ یاسین کی کچھ آیتیں سنائی۔ جب میرے آقا نے سورہ یاسین شریف کی آیتیں سنائی نا تو ان لوگوں نے جیسے قرآن سننا شروع کیا نا، یہ جھوم گئے، اور ان کی جو کیفیت تھی، جو ان کی حالت تھی، وہ قرآن بیان فرما رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا جو نازل کیا گیا رسول کی جانب، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے مخاطب تو دیکھے گا، تو دیکھ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کو، کیسے؟ تفیض من الدمع، کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ خون کی آنسو ہوتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اور اس میں سے یعنی اس قرآن میں سے جو انہوں نے حق کو پہچانا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں آگے سے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو اس کلام مجید کی گواہی دیتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا بھی شمار کر لیں، ہمیں بھی لکھ دے۔ اچھا، جب یہ 70 افراد جو مذہباً عیسائی تھے، جب یہ سرکار کی بارگاہ میں چند گھڑیاں ٹھہرے نا تو پھر سرکار کی جو صحبت ببرکت میں آپ کو جو بیٹھ جاتا ہے، جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس کو تو ویسے ہی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ 70 کے 70 افراد نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب اسلام کو قبول کر لیا، اب جب یہ واپس آئے نا تو اب وہاں کے رہنے والے جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے ان کو تانا دیا،
برا بھلا کہا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے دین کو چھوڑ کر کے آ گئے ہو۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی اور ان کی مدح بیان فرمائی اور ان کا انعام بیان فرمایا، کیا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بما قالوا، جو انہوں نے کہا تھا وہ یہ دیا، کیا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ ان کے لیے باغ ہیں۔ جنہوں نے اس کلام کے جواب میں یہ کہا تھا نا، یعنی جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کیا کہا تھا، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو یہ جو انہوں نے قول کہا تھا، یہ جو انہوں نے بات کہی تھی، رب تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو کیا دیا، فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ رہیں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، یہ نیکوں کی جزا ہے، یہ نیک لوگوں کا بدلہ ہے کہ جو قرآن کو سنتے ہیں پھر ان کے دل جھک جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسوں کا خراج پیش کرتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور ایک دلی جو ہے وہ سکون ان کو ملتا ہے، اطمینان کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور جن پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ان کی مدح کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، بے شک اللہ تعالیٰ نے کا جو کلام ہے وہ سب سے اچھا کلام اتارا اور یہ ایک جیسا ہے، مثانی بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے یعنی اس قرآن سے کیا ہوتا ہے، ان کے جو بدن کے بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے، الذین یخشون ربہم، کہ جب وہ رب کا کلام سنتی ہے نا تو پھر ان پر جو ہے وہ خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الذین یخشون ربہم، یعنی وہ لوگ کہ اپنے رب کے خوف سے ان کے جسموں پر جو بال ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم کے بال اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی مدح بیان کی جا رہی ہے کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں پھر ان کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج پیش کرتی ہیں اور ان کے دل جھک جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کی مدح بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شہزادی ہیں جو حضرت زبیر بن عوام کی زوجہ ہیں اور انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، فرماتی ہیں کہ صحابہ اکرام جب تلاوت قرآن کیا کرتے تھے تو ان کے جسم کے جو رونگٹے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کی کیفیت تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ شان ہے ان کی جو قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آج ہم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں؟ ذرا غور تو کرے کہ اس قرآن کی شان یہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھے، جو قرآن کو سنے، اس کو اسلام کا نور نصیب ہو جائے، اسے رب کی معرفت نصیب ہو جائے، اسے اپنے اللہ کے حبیب کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کے حبیب کی قربت نصیب ہو جائے اور رب تعالیٰ اس کے لیے آخرت کی راہیں آسان کر دے، دنیا کے معاملات اس کے لیے آسان کر دے۔ اور آج کا مسلمان ہے اس قرآن سے ہی بھولا بیٹھا ہے۔ آج ہمیں بکثرت جو ہے وہ ڈگری ہولڈر مل جائیں گے، MBA BSc MSc اور CA کیے ہوئے اور پتہ نہیں نہ جانے کون کون سی ڈگریاں اتنی مشقت سے جو ہے وہ حاصل کرنے والے مل جائیں گے، لیکن صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے والے قرآن ہمیں نہیں ملیں گے۔ یعنی ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ آج ہماری زندگی کی ساری ایفرٹ، ساری کی ساری جو ہے وہ جد و جہد، کوشش، اس کی زندگی کا مقصد فقط دنیا کا مال بن چکا ہے، دنیا کے مال کا حصول یہ اس کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے اور اسی کو وہ اپنا مقصد جانتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس بندے کو کامیاب سمجھا جاتا ہے جو صبح اٹھتا ہے اور شام تک لگاتار کام میں لگا رہتا ہے، لیکن نہ اس کو نماز کی فکر ہے، نہ اس کو تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ اس کو حقوق اللہ کی فکر ہے، نہ اس کو حقوق العباد کی فکر ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا محنتی بندہ ہے، اس نے جو ہے وہ بڑی ترقی کرے گا، اس کا بڑا بزنس چل رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس نے مر کب جانا ہے۔ اور دیکھیں کتنے افسوس کی بات
بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، یعنی ہمارے پاس دنیاوی لحاظ سے ڈگریاں ہیں، نئی ڈگری تو قرآن کی ڈگری نہیں ہے ہمارے پاس، جو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب تک ہم اس قرآن کو تھامیں گے نہیں، اس قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کریں گے، اس کو حاصل نہیں کریں گے، اس کے احکام کو اپنی ذات پر نافذ نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔